پاکستان کو برباد کر کے چلے جائیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے چلے جائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستانیوں کا خون نچوڑ کر، پاکستانیوں کو ذلت اور خواری اور رسوائی میں ڈال کر، پاکستان کے بچے بچے کو رونے پر مجبور کر کے اس ملک پہ خدا کا قہر کیوں نہیں ٹوٹا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کیوں نہیں آیا کہ پاکستان کے اندر غریب لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ پشاور میں مسجد کے اندر دھماکہ ہوا ہے، کئی لوگ شہید ہو گئے ہیں، کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ دھماکہ کرنے والے دھماکہ کر کے بعد میں اعلان بھی کر دیتے ہیں، ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں کہ ہم یہ دھماکہ جو ہے وہ ہم نے کیا ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ طالبان کے ساتھ ہے، طالبان کی طرف سے۔ یعنی وہ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے یہ دھماکہ تحریک طالبان کی طرف سے ہوا ہے۔ یہ کئی عرصے سے ایسا ہی ہو رہا ہے، 4-5 سال جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اندر دھماکے اور ان چیزوں سے جو ہے پاکستان کچھ پاک ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی دوبارہ پھیلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کاش کہ آج پاکستان کے تعلقات افغانستان کے ساتھ اچھے ہوتے۔ افغانستان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور کئی سال دوسرے ممالک کے قبضے میں رہا ہے، اور وہاں کے لوگ یہ جو طالبان ہیں جنگ لڑتے لڑتے اپنے دشمنوں کو شکست دے کر آج وہ اپنی حکومت جو ہے وہ کر رہے ہیں وہاں پر افغانستان کے اندر۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ علماء کی جو ہے وہ حکومت ہے وہاں پر، اور اگر افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوتے تو یہ جو دہشت گرد ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ دہشت گرد انڈیا کی طرف سے آتے ہیں، یہاں دھماکے کرتے ہیں، دھماکے کرنے کے بعد جو ہے وہ بعد میں میرے خیال میں طالبان کا نام لگا دیا جاتا ہے، باقی خدا بہتر جانتا ہے، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ وہ بعد میں طالبان بدنام کرنے کے لیے طالبان کا جو ہے وہ نام لے کے ان کو یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم ان کی طرف سے جو ہے وہ دھماکہ کر چکے ہیں۔ افغانستان اگر وہ آہستہ آہستہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا جا رہا ہے تو ملک پاکستان جو ان سے کئی گنا جو ہے وہ پہلے اچھے، اس کے جو ہے وہ معیشت بھی اچھی تھی، آج کل تو جیسی ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے۔ اور افغانستان اگر آہستہ آہستہ وہ اپنی پیروں پہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ ترقی کی طرف جا رہا ہے تو پاکستان کیوں نہیں جا سکتا؟ آپ اس چیز پہ غور کریں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو حکمران ہیں پاکستان کے، وہ پاکستان کے حکمران نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کی طرف جائے، پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جائے۔ جس کا دل چاہتا ہے وہ پاکستان کو لوٹ کر چلا جاتا ہے، پاکستان کو جو ہے وہ برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ پاکستان میں کوئی کسی کو پکڑنے والا نہیں ہے، یہاں صرف اور صرف غریب کو پکڑا جاتا ہے، یہاں صرف اور صرف سزا غریب کو دی جاتی ہے، جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے اسی کو یہاں سزا ملتی ہے، اسی کے لیے قانون ہے، اسی کے لیے یہاں پاکستان کے جو ہے وہ رول لاگو ہوتے ہیں۔ باقی امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، بڑے لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ پاکستان کو لوٹ کر کھا جائیں، پاکستان کو برباد کر کے چلے جائیں، پاکستان کی معیشت کو تباہ کر کے چلے جائیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور یہاں پاکستان میں آتے ہیں، پاکستان کو برباد کر کے پھر چلے جاتے ہیں، کئی سال تک دوسرے ممالک میں جا کر عیاشیاں کرتے ہیں، وہاں جا کر اپنے سکون کرتے ہیں، یہاں پاکستانیوں کا سکون برباد کر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، پاکستانیوں کا خون نچوڑ کر، پاکستانیوں کو ذلت اور خواری اور رسوائی میں ڈال کر، پاکستان کے بچے بچے کو رونے پر مجبور کر کے وہ اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں پاکستان کے لوگ جو ہے وہ برباد ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پاکستان میں دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں بربادی ہو رہی ہے، پاکستان میں غریب لوگ مر رہے ہیں، پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو گھی کا نام سن کر، آئل کا نام سن کر کے اس کا اتنا ریٹ ہو چکا ہے، ریٹ سن کر پاکستان کے اندر گھی اور آئل کا یہاں پہ لوگ جو ہے وہ کسی کی آنسو آ جاتے ہیں، کسی کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم یہ چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو چکی ہے، ہم نہیں لے سکتے۔ اور اس ملک کا وزیر خارجہ
کئی دنوں سے باہر ہے۔ اس ملک کے نام نہاد اس ملک کو ٹھیک کرنے والے جو اپنے آپ کو تجربہ گار کہتے ہیں، ان کی بیٹیاں پاکستان کے اندر آتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ کتنی ڈوب کے مر جانے کا مقام ہے ہمارے کے لیے کہ ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ملک میں کون مسلط ہے، اس ملک پہ خدا کا قہر کیوں نہیں ٹوٹا، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب کیوں نہیں آیا کہ پاکستان کے اندر غریب لوگ ایک وقت کا کھانا کھانے کو رو رہے ہیں، تنگ ہیں، پریشان ہیں، دوسرے ٹائم کا کھانا ان کے نصیب میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں عیاشیاں کرتے ہیں، جب واپس آتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، ان کو کوئی اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ پاکستان کی غریب عوام کس پریشانیوں سے گزر رہی ہے، کس مشکلات سے گزر رہی ہے، لیکن وہ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں، اپنی جو ان کے دل میں آتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ پاکستان کی عوام مر رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ خدا کے واسطے پاکستان کی عوام کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اتنا عرصے سے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جو الٹا ہمیں انہوں نے برباد کیا۔ اب ہمیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جو ہمارے لیے جو ہے وہ اچھا سوچیں، ہماری نسلوں کو ترقی کی طرف لے کر جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔